پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا دوبارہ دھرنے کی جو ہے آج آواز آئی ہے۔ سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب عمران خان حملہ کیس کی فائل دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ چیف جسٹس وہ سپریم کورٹ تشریف نہیں لے کر آئے، کمرہ عدالت ان کا بند تھا، وہ ایک کیس سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی چند صحافیوں سے ملے ہیں، انہوں نے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین شامل نہیں ہو سکتے، گارڈز نے ان کو دروازے کے اوپر ہی روک لیا، ان کو نو انٹری کا سگنل جو ہے وہ دے دیا گیا کہ اپنی جو ٹکٹیں دی ہوئی تھیں اس کو دوبارہ ری تھنک کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ آپ اس کو یو ٹرن ہی کہہ سکتے ہیں، یو ٹرن ماسٹر ہیں، ظاہری بات ہے عمران خان صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا بڑی دیر کے بعد جو ہے دوبارہ یہ لفظ سننے کو ملا ہے۔ تقریباً 9 سال پہلے ایک عدد دھرنا دیا گیا تھا اور اب دوبارہ دھرنے کی جو ہے آج آواز آئی ہے۔ معاملہ ہے کیا، تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ دھرنے کا پلان کہاں سے بن گیا ہے، بتاتے ہیں بھی آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، معیشت کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں۔ اور ابھی بھی پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ اسکول سے جو ہے ڈراپ آؤٹس کی تعداد، ڈراپ آؤٹ یعنی وہ بچے جو مزید پڑھائی اپنی کنٹینیو نہیں کر سکتے مہنگائی کی وجہ سے، پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سرکاری اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں سے بھی جو ہے وہ ڈراپ آؤٹس کی ریشو کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ایک اور معیشت کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے باعث پاکستان میں پہلی بار اس طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے جو حج کوٹا ملا ہوا تھا وہ کوٹا پاکستان جو ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا، اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے اس مرتبہ حج کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ایک بہت بڑی ریزن اس کی ڈالر کی بڑھتی قیمت بھی ہے، ڈالر کی قدر میں جو اضافہ ہو چکا ہے، ڈالر اتنا مہنگا ہو چکا ہے، مطلب اس وقت مارکیٹ میں 284 سے لے کے 290 کے درمیان جو ہے یہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے عازمین حج جو ہیں انہوں نے اپنے پلان انہوں نے بھی ڈراپ کیے ہیں اور وہ اس مرتبہ حج کے اوپر نہیں جا رہے۔ حکومت نے نا استعمال کیے جانے والا کوٹا جو ہے واپس سعودی عرب کو جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی، تاکہ ظاہری بات ہے وہ کوٹا جو ہے کہیں کسی اور ملک کے لیے جو ہے ایلوکیٹ کیا جا سکے۔ اور اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے پاکستانیوں نے سمپلی اس کی درخواستیں ہی نہیں دیں، اس مرتبہ جو حج کی درخواستیں تھیں وہ نہیں دی گئیں، اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کو جو ہے وہ اب یہ حج کوٹا دینے کے اوپر جو ہے یہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ وہ پرائیویٹلی اگر اس کو بیچنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ حج آپریٹرز اضافی کوٹا ملنے پر مارکیٹ سے ڈالر لیں گے اور اوپن مارکیٹ سے خریداری پر ڈالر کی غیر ضروری طلب جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو کیونکہ آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈالرز جو ہیں وہ شو کرنے ہوتے ہیں اور آپ نے جو اس کی پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ڈالر میں کرنی پڑیں گی۔ تو اگر اتنی بڑی تعداد میں حج کے لیے لوگ جائیں گے تو ان کو ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، اور ڈالر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں جو ہے وہ لینا پڑے گا، اور اگر وہ ہوتا ہے تو دوبارہ مارکیٹ کے اندر ڈالر کی شارٹیج ہوگی تو یہ ریٹس جو ہیں یہ مزید بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب، یہ وہی ڈوگر صاحب ہیں جن کا کیس سپریم کورٹ کے اندر جب چل رہا تھا تو اسی دوران جو ہے انتخابات کب ہوں گے اس سلسلے میں ایک جج صاحب نے چیف جسٹس کو ایک نوٹ لکھا تھا کہ جناب آپ اس کا نوٹس لیں، اور اس کے بعد ایک سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا۔ یہ وہی سابق سی سی پی او صاحب ہیں۔ تو اب یہ پتہ لگا ہے کہ عمران خان حملہ کیس کی فائل دینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ فائل ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا کہ متعدد بار سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب سے جو ہے وہ کیس کی فائل طلب کی گئی، تاہم انہوں نے فائل جے آئی ٹی کے حوالے نہیں کی ہے۔ سابق سی سی پی او کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد نے عدالت میں رٹ داخل کی ہے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو میں فائل جو ہے وہ جے آئی ٹی کو دوں گا۔ اور جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کیس فائل نہ ملنے سے تفتیش جو ہے وہ مزید شروع نہیں ہو سکتی۔ موجودہ جے آئی ٹی میں ڈی آئی جی کامران عادل، احسان اللہ چوہان اور ایس پی نصیب اللہ جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ 3 آفیسرز اس میں ہیں۔ جو جے آئی ٹی کے ارکان، جب پرانی جے آئی ٹی تھی غلام محمود ڈوگر صاحب جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر، انہوں نے بھی غلام محمود ڈوگر کی تفتیش سے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، اس کی اختلاف کیا تھا، اور غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہے وہ 3 روز قبل اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیس فائل جو ہے وہ جے آئی ٹی کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور قانونی طور پر اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اگر یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سرکار کو دینے سے انکار کر دے یا جے آئی ٹی کو دینے سے انکار کر دے تو اس کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ سو اگر یہ معاملہ خراب ہوا تو ایک کیس بھی جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس نے آج کوئی وہ سپریم کورٹ تشریف نہیں لے کر آئے اور کمرہ عدالت ان کا بند تھا، اور بند ہونے کی وجہ سے آج ایک بڑی چہمگوئیاں وہاں پہ شروع ہو گئیں سپریم کورٹ کے کوریڈورز میں کہ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آج نہیں آئے۔
پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار بھی ہے ان کو، اور اس طرح مطلب ان کی جو علامات ہیں وہ یہ بتائی گئی، تو اس وجہ سے وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ کیا کل جو ایک اہم ترین سماعت ہونی ہے الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے، کیا چیف جسٹس اس کی سماعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب کل کی پوری کاز لسٹ جو چیف جسٹس کی تھی اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ایک کیس سننے کے لیے آ رہے ہیں، 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی، اور چیف جسٹس وہی جو الیکشنز کی ڈیٹ سے متعلق کیس ہے اس کی سماعت کریں گے، اور وہی 3 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا۔ کل بہت بڑا ایک شو ڈاؤن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن کس طرف جاتی ہے۔ جہاں پہ عدالت کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ زیر غور تھا، وہیں پہ آج وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک بڑا اہم اجلاس آج ہوا اتحادی جماعتوں کا، اور اس کے اندر بڑی کلیئر کٹ لائن جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بیسکلی جو ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ الیکشنز کی ڈیٹس کے سلسلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کی جائے یا نہ کی جائے، مذاکرات کیے جائیں یا نہ کیے جائیں۔ خبر یہ آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ ٹوٹلی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی میں کسی صورت آن بورڈ نہیں ہوں اس معاملے کے اندر، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں، میں اس معاملے کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس اجلاس کے اندر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، قمر زمان کائرہ، خالد مقصی، سردار ایاز صادق، خالد مقبول صدیقی، طارق بشیر چیمہ، سالک چودھری، مریم اورنگزیب، مولانا اسد محمود اور اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل آف پاکستان، ان سب نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی ہے، اور قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی الیکشن فنڈ سے متعلق ڈیڈ لائن کے حوالے سے بھی انہوں نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں بھرپور مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے اور تمام اتحادی جماعتیں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان سمیت اپوزیشن سے مذاکرات کا فیصلہ جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ ہی کرے گی، اور مذاکرات صرف پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی رپورٹ کیا گیا، اے آر وائی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ جب تک جے یو آئی ایکچولی گرین سگنل نہیں دے گی یہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات اگر ہوئے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تو پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر ہوں گے، سیاسی پارٹیوں کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی جو ہے ہوگی ان مذاکرات کے اندر، اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہوں گے۔ اچھا، ایک اور خبر اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب بھی کل یا پرسوں چند صحافیوں سے ملے ہیں، جس میں کاشف عباسی صاحب بھی شامل تھے، محمد مالک صاحب بھی شامل تھے، اور بھی دیگر صحافی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں جی مذاکرات ہو سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب تک میں ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات نہیں کروں گا، یہ معاملہ حل نہیں ہونا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس لیے تھوڑی سی لچک جو ہے وہ اس سائڈ سے بھی آنا شروع ہوگی، وچ از اے گڈ تھنگ۔ لیکن دوبارہ بات وہی ہے کہ کل جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوگی کہ تو چیف جسٹس جنہوں نے 27 تاریخ تک کے حوالے سے بات کی ہوئی تھی، تو کیا وہ اس سلسلے میں وہ اب لچک دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے۔ کل کی جو سماعت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ کل اس سماعت کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے، 9 مختلف اراکین تھے، جن کے بیسکلی استعفوں کا جو نوٹیفکیشن تھا اسے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کیا گیا تھا۔ اب وہ چونکہ معطل ہو گیا تھا تو ان اراکین نے کہا کہ جی ہم تو قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ اٹینڈ کریں گے، اور وہ سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کو پارلیمنٹ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کو روک لیا گیا کہ جی آپ اندر نہیں آ سکتے، گارڈز نے ان کو دروازے کے اوپر ہی روک لیا۔ وہاں پہ کافی جو ہے وہ تو تڑا بھی ہوئی، بدتمیزی وغیرہ بھی آپس میں ہوئی۔ گارڈز نے جب ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا، دروازے انہوں نے بند کر دیے، صرف ایک دروازہ پارلیمنٹ کا کھلا ہوا تھا آنے جانے کے لیے، باقی سارے دروازے جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی آ کے مشاورت کریں، مذاکرات کریں، ورنہ ہم یہاں پہ دھرنا دینے لگے ہیں۔ تو ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہوا۔ ترجمان قومی اسمبلی نے البتہ اس معاملے کے اوپر یہ کہا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی مستعفی اراکین کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین شامل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے استعفے سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کیا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے فیصلے سے متعلق کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستعفی ہونے والے اراکین اب قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، اور کسی بھی مستعفی رکن کو ایوان میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹرینجر ان دا ہاؤس، تو اسٹرینجرز آر ناٹ الاؤڈ ان دا ہاؤس، اونلی دا ممبرز کین کم اینڈ سٹ اوور دیئر۔
انہوں نے کہا کیونکہ قومی اسمبلی رولز کے مطابق کوئی اجنبی ایوان میں جس طرح میں کہہ رہا تھا داخل نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب استعفے دینے کی باری تھی تو اس طرح ناک اٹھا کے جو ہے نا انہوں نے استعفے دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ ہم استعفے منہ پہ مارتے ہیں, اور یہ جناب عمران خان صاحب کے یہ دیوی سیٹ تھی, ان کی دیوی ٹکٹیں تھیں, جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر ختم ہو گئی بات. لیکن اس کے بعد جتنا تڑپنا ترسنا جو ہے ان واپسی کے لیے دیکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور مطلب یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی فواد چودھری صاحب کی صدارت کے اندر جو پورا ایک گروپ جو ہے اس نے جانے کی کوشش کی تھی, لیکن ٹھک 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 کر کے جو ہے وہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے سب کے استعفے ایکسیپٹ کر دیے تھے. ان لوگوں نے جا کے یہ جو کراچی سے تعلق رکھنے والے اراکین ہیں انہوں نے جا کے اس کو چیلنج کیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں, تو تھوڑا سا ریلیف صرف اس بات کا ملا تھا کہ نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا تھا. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا اس سارے معاملے کے اندر جو ہے کیا ان کی انٹری الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. بہرحال لیکن ان کو نو انٹری کا سگنل جو ہے وہ دے دیا گیا کہ جناب آپ داخل نہیں ہو سکتے, اور ان کو پھر داخل نہیں ہونے دیا گیا. آخری جب تک یہ ہم لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ان اراکین کو قومی اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. اس سلسلے میں بلکہ یہ ویڈیو بھی جو ہے یہ ٹویٹ کی گئی, اور خرم اقبال ہیں انہوں نے یہ ویڈیو ٹویٹ کی. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ میں داخلے سے روک دیا, تلخ کلامی, اور اس کے بعد ایک سابق رکن اسمبلی کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے بھائی, تو پارلیمنٹ تو ہمیشہ سے ہی آپ کا تھا, تو آپ نے استعفے کیوں دیے. اور بعد میں تو آپ لوگوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جناب یہ جعلی پارلیمنٹ ہے, آپ نے کہا تھا کہ یہ جعلی ہے, یہ 2 نمبر ہے, امپورٹڈ ہے اور یہ امپورٹڈ سازش سے بنی ہوئی پارلیمنٹ ہے. اب اسی کے اندر جانے کے لیے آپ لوگ اتنا تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جناب بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی ہے جناب اپنی جو ٹکٹیں دی ہوئی تھیں اس کو دوبارہ ری تھنک کر کے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں. 30 ممبران کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. اس میں پی ٹی آئی نے پی پی 7 سے شبیر اوان سے ٹکٹ واپس لے کے طارق مرتضیٰ, میں ذرا پوری لسٹ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں جلدی, پی پی 10 سے طیبہ ابراہیم سے ٹکٹ لے کے اجمل صابری, یہ پی پی 10 جو ہے یہ بیسیکلی چودھری نثار علی خان کا حلقہ ہے جہاں پہ یہ ادھر بھی تبدیلی ہوئی ہے. اجمل صابری اور ان سے لے کے اجمل صابری کو دیا گیا. پی پی 11 سے عدنان چودھری سے ٹکٹ واپس لے کے عارف عباسی کو دیا گیا ہے. پی پی 101 فیصل آباد سے حسان احمد سے ٹکٹ لے کے شاہیر راؤ, پی پی 108 سرگودا سے حافظ عطاء اللہ سے ٹکٹ واپس لے کے آفتاب سندھو کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے ٹکٹ جو ہیں یہ سارے ٹکٹ جا کے, یہ میں چند آپ کو صرف نام بتا رہا ہوں, یہ سارے ٹکٹ جا کے وہ اب ریٹرننگ آفیسرز کو جا کے جمع کرائیں گے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ ان کو ایلوکیٹ کیا جائے. اسد عمر صاحب کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی نے پنجاب میں پارٹی ٹکٹوں کی غلط تقسیم کا نوٹس لے لیا اور 30 ممبران کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ واپس لے لیا, اور 30 نشستوں پر نئے ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے. 9 ٹکٹ ان سیٹوں پر ہیں جن پر پہلے ٹکٹ جاری نہیں ہوئے تھے. تو یہ ڈیٹیل اس طرح بنتی ہے. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوبارہ مطلب آپ اس کو یو ٹرن ہی کہہ سکتے ہیں, یو ٹرن ماسٹر ہیں ظاہری بات ہے عمران خان صاحب, جبکہ پہلے انہوں نے کہا تھا جی ساری ٹکٹیں جو ہیں میں نے خود انٹرویوز کی ہیں, میں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ساری ٹکٹیں دی ہیں, لیکن اس کے بعد جب ریزسٹنس آئی ہے, احتجاج ہوا, جن نے وڈا احتجاج کر لیا اور ٹکٹ واپس ہو گئے, تو اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا ایک یو ٹرن لیا ہے. تو ایک یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو چل رہا تھا وہ ہے 2 اینکرز کے درمیان, اور وہ ہے نسیم زہرا صاحبہ اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ. اب اس سلسلے میں پہلے نسیم زہرا صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی میں ڈاکٹر موہت کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کے اندر کیس کرنے جا رہی ہوں, اور انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ میں عنقریب اپنا ویلاگ کرنے لگی ہوں, اور ویلاگ کے اندر میں وجہ بتاؤں گی کہ میں ڈاکٹر موہت کے خلاف کیوں کیس کرنے جا رہی ہوں. انہوں نے جو اپنا ویلاگ کیا ہے اس میں انہوں نے 4 وجوہات بتائی ہیں. انہوں نے کہا جی 4 مختلف چارجز تھے جو ڈاکٹر موہت نے ہمارے خلاف لگائے ہیں, یعنی نسیم زہرا صاحبہ کے خلاف اور حامد میر صاحب کے خلاف. انہوں نے کہا میں اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کارروائی کرنے جا رہی ہوں. پہلا انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر موہت نے یہ الزام لگایا کہ نسیم زہرا نے اسکرپٹڈ پروگرام کیا ہے, یعنی اس کو کسی نے لکھ کر دیا ہے, جو کہ ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے کسی بھی اینکر کے اوپر. تو ڈاکٹر موہت نے اگر یہ الزام لگایا تو اس وجہ سے ایک چارج یہ ہے. دوسرا کہ جی نسیم زہرا نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے ان کے دماغ میں آ گیا, میں نے یہ بھی ان کو کسی نے لکھ کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے میں نے بات کہہ دی. تیسرا انہوں نے کہا پورا کا پورا پروگرام پلان اس طرح سے کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کے پیچھے پڑی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیانیہ بنائیں گے تو یہ اس کی شروعات ہیں, اور اس طرح سے ہم یہ معاملہ جنرل باجوہ کے خلاف آگے لے کے چلیں گے. یہ ڈاکٹر موہت نے یہ بھی الزام لگایا. چوتھا کہ جی حیدر مہدی نے کہا, اب یہ بیسکلی یہ حیدر مہدی صاحب کا بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں ڈاکٹر موہت کے ساتھ وہ یہ ڈسکشنز کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حیدر مہدی نے کہا کہ نسیم زہرا یہ کر کیوں رہی ہیں, نسیم زہرا یہ کر تو نہیں سکتی,
تو وہ کیوں کر رہی ہیں، جس پر محیط پیرزادہ نے کہا کہ وہ چینل 24 پر ہیں اور یہ چینل محسن نقوی کا ہے، اور محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ سے بھی قریب ہے اور آصف زرداری اور پی ڈی ایم سے بھی، تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہوگا تو نسیم زہرا نے کر دیا. مطلب ڈاکٹر محیط نے جو ہے یہ پورا اس طرح یوں کر کے ایک اسٹرکچر بنایا ہے. مجھے مطلب ویسے یہ فارمولے تو عمران خان صاحب والے، عمران خان نے جو فارمولے بنائے، این جو ہے پھر این جو ہے پھر ان جو ہے پھر اس طرح ہوا تو این جو ہے تو اے ہو گیا جی. یہ عمران خان صاحب والی حرکتیں. تو انہوں نے کہا کہ جی اب محیط پیرزادہ نے اتنی بڑی تہمت لگا دی ہے تو اس کو اگنور کرنا بہت مشکل ہے. اگر محیط پیرزادہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بہتر تھا کہ پوچھ لیتے، تہمت نہ لگاتے. اب انہوں نے کر دیا ہے تو جیسا کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، میں اس کو قانونی طور پہ آگے لے کے چلوں گی. یہ واقعی بڑی افسوس کی بات ہے. میں خود بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سے ویلاگرز جو ہیں وہ ایون میرے اوپر بھی اس طرح کے بڑے فضول قسم کے الزامات لگاتے ہیں. افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس میرا فون نمبر موجود ہے. میں جانتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دو ویلاگرز ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں ان کے نام لوں. انہوں نے بھی جو ہے وہ مجھے پتہ لگا ٹویٹس کے ذریعے یا اپنے ویلاگس کے اندر جو ہے میرے اوپر بھی اس طرح کے الزام لگائے. لیکن نہ تو میں قانونی کارروائی ان کے خلاف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ اگر میں اس میں پڑ گیا نا تو 5-6 سال تو کہیں نہیں گئے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کر لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ ان کو خوش رکھے. اگر فضول قسم کے اگر الزامات لگا رہے ہیں تو لگاتے رہیں. افسوس البتہ اس بات کا ضرور ہے کہ ان لوگوں کو میں اپنا کولیگ یا اپنا سینئر سمجھتا تھا، تو اور ان کے پاس میرے فون نمبرز ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک فون اٹھا کے کر لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے بھائی جان آپ کی سائڈ آف دا اسٹوری کیا ہے، اس کے بعد جو مرضی بولیں. لیکن ایٹ لیسٹ جرنلسٹک ایتھکس یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ میری سائڈ آف دا اسٹوری ایک دفعہ ضرور لے لیں، مجھ سے بات ضرور کر لیں. چند ویلاگرز نے ایکچولی مجھے فون بھی کیے تھے اور مجھ سے فون کر کے میرا پوائنٹ آف ویو لیا بھی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کامنٹری کی مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ ان کا رائٹ ہے، کامنٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے. لیکن جرنلسٹک ایتھکس یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مجھے فون ضرور کریں. نسیم زہرا صاحبہ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو کم از کم ان کو فون کر لینا چاہیے تھا، فون کر کے پوچھ لیتے کہ بھائی میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو اس پہ تجزیہ دینا ہے وہ آپ دیتے رہیں. اچھا، اس پہ بلکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا سرپرائزڈ نسیم زہرا وی آل نو از اے بولڈ جرنلسٹ, a ferocious critic of others, their ideas, interests and situations all her life. When has she become so sensitive and weak not to bear criticism of a substandard program and out of context discussion she conducted? We'll definitely look forward to her vlog, which she is recording apparently to explain her position, and will not cry on it. Eagerly waiting. Meanwhile, good luck to her attorneys or those who may be encouraging her to file defamation, slander charges against me in the US. Within 24 hours or less, I may share certain interesting facts that will help Naseem Zahra, her attorneys, and the namaloom afraad who may be encouraging her. Last word, I study media and internet law, MSc at London School of Economics, and it's an interesting subject. مطلب وہ یہ بیسکلی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے خود جو ہے وہ میڈیا اور انٹرنیٹ لا میں نے خود پڑھا ہوا ہے LSE سے، تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کیس بنایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی جو ہے اب کچھ چیزیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو جو نسیم زہرا ان کے اٹرنیز اور نامعلوم افراد کے لیے، یعنی کہ آئی موسٹ پرابلی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کریں کہ جی ان کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اٹس این اگلی سین. دونوں بڑے سینئر اینکرز ہیں، دونوں کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کئی پروگرامز کیے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. نسیم زہرا صاحبہ کا جو پروگرام تھا حامد میر صاحب کے ساتھ، اختلاف میں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن ایسی مطلب صورتحال نہیں تھی کہ میں ان کے اوپر یہ الزامات لگا دوں کہ جناب یہ پلانٹڈ تھا یا کچھ اس طرح انہوں نے کیا تھا. میرا خیال میں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. بہرحال دس از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی سم تھنگ ویری. ایک آلریڈی دو اور اینکروں کی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے آج کل، اگر وہ آپ نے پتہ نہیں ٹویٹر پہ فالو کیا ہے یا نہیں. عمران ریاض خان اور اقرار الحسن کی وہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے اور وہ بھی کافی اگلی ہوتی جا رہی ہے. دونوں ظاہری بات ہے میں نے اقرار کے ساتھ بھی ایک چینل میں کام کیا ہوا اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی ایک چینل میں کام کیا ہوا ہے. میرا دل بڑا کرتا ہے، میں فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں دونوں کو بٹھاؤں، چائے پہ بلاؤں اور دونوں کو کہوں یار آمنے سامنے بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کریں. اب اختلاف ہو سکتا ہے عمران ریاض خان صاحب کو میرے سے، مجھے عمران ریاض خان کے ان کے ساتھ، اقرار کو بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. وی آر آل، ہم لوگ کوئی فوٹو کاپیاں نہیں بنے ہوئے ایک دوسرے کے، ہماری بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال میں اس طرح پبلک ڈومینس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو نہیں جانا چاہیے. بہتر ہے کہ بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کر لیا جائے. اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.